ناظرین، میں نسرین بخاری سوشل ایکٹیوسٹ اعتبار نیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایکچولی میرے جو ڈومین ہے اس سے ہٹ کر ہے، لیکن اس کی بات کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، انسانی حقوق پہ بات کرتی ہوں، خاص طور پہ خواتین کی امپاورمنٹ پہ بات کرتی ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ظاہر ہے ایک یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں، ایک یوٹیوبر بھی ہوں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے جو بہت ہی فیصل آباد کے نہ صرف جانے مانے ستارے ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے ایز اے ایکٹر کامیڈین سجاد جانی صاحب، ان کے بارے میں جو ہماری ایک بہن ہے عبیرہ خان، جو کہ خود بھی ایک چینل چلاتی رہی ہیں اور ایک چینل پہ وہ کام بھی کرتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جی اس سجاد جانی صاحب نے مجھے ڈائیورس دے دیا اور بہت ساری شادیاں کی ہیں اور میرا بچہ ہے اور وہ ہمیں پیسے نہیں دیتے، میرے وہ پیسے جو ہیں وہ چینل کے بھی انہوں نے کبھی مجھے پیسے نہیں دیے۔ تو ایک میں اپنی بہن سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ خواتین کے حقوق پہ بات کی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی سلسلہ تھا تو آپ کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تو آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر جب آپ کبھی کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح چینل پہ آ کے اور آپ کو پتہ ہے کہ سجاد جانی صاحب فیصل آباد نہ صرف پورے پاکستان میں، آفتاب اقبال صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک کہا کہ آج کل جو سجاد جانی کام کر رہا ہے وہ سب سے ہٹ کر ہے اور بہت اچھا ہے۔ ایک شخص پیک پہ اپنی جا رہا ہے اور ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، آپ سڈنلی آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے عبیرہ خان صاحبہ کا انٹرویو سنا، تو اس کے بعد مجھے سجاد جانی کے جو رسپانس کا انتظار تھا، کیونکہ میری تو رسائی نہ سجاد جانی بھائی تک ہے نہ عبیرہ تک ہے، لیکن میں چونکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں تو اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگی یہ بات، لیکن میں تھوڑا سا ویٹ کر رہی تھی کہ اگر سجاد جانی اس پہ رسپونڈ کریں گے تو میں دیکھوں گی کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے، میں اپریشیٹ کرتی ہوں جانی صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی نپے تلے انداز میں، انہوں نے بہت ہی جو رسپیکٹیبل طریقے سے بات کی ہے۔ مجھے نہیں پتا، یہ خدا جانتا ہے، میں نہ کسی کی سائیڈ لے رہی ہوں نہ کسی کی مخالف ہوں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کا جو تقدس ہے نا وہ قائم رکھا۔ انہوں نے جو بھی بات کی ہے، تو انہوں نے جو یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ان کا انٹرویو لیا ہے، جو بھی کہا ہے وہ بھی ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے انہوں نے اپنے یوٹیوبر بھائیوں کو کہا کہ آپ کو یہ جو ہے نا وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی یا تھم میل اس طرح کے لگانے نہیں چاہیے تھے، لیکن انہوں نے عبیرہ کے متعلق کوئی بھی ایسی لوز بات، ایسی ولگر بات، ایسی بات نہیں کی جس سے یہ لگے کہ کسی عورت کی انہوں نے تذلیل کی ہو، چاہے اب اس میں میل غلط ہے یا فیمیل، یہ وہ دونوں جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتا ہے یا ان کے جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، یا میں یا عام جو انٹرویو لینے والا وہ نہیں جانتے کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یوٹیوب جو ایک پلیٹ فارم ہے، یہ آگہی کا پلیٹ فارم ہے، اس میں آپ اپنی اسکل شو کر سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، لوگوں کو ہنسا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں جو ہیں نا وہ آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ اپنے گھریلو جو مسائل ہیں ان کو لے کے آ کے ایک دوسرے کا جو اپنا کیا اس کو کہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا تماشا بنانے والی بات ہوتی ہے کہ کسی کی فیم کو آپ اس طرح ٹارگٹ کرنا یا بتانا، کیونکہ جب عبیرہ کی شادی ہوئی تھی اس وقت تو کسی کو نہیں پتا چلا۔ ہاں میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں وہ بتا رہی تھی کہ جب میری سجاد جانی سے شادی ہوئی ہے اس میں سے ایک بیٹا ہے، میں نے وہ نارمل سا انٹرویو دیکھا کہ ہوگی شادی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو لوگ جو اکٹھے کام کرتے ہیں وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔
لیکن اچانک ہی جب ان کا انٹرویو آیا اور وہ بڑے دکھی انداز میں بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور میرے بچے کو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا نفقہ جو خرچہ ہوتا ہے بچے کا وہ نہیں دیتے، تو وہ بڑی بری بات ہے دیکھنے میں، تو واقعی یہ بری بات ہے کہ جس کا بچہ ہو والد کو جو ہے نا وہ بچے کا جو خرچہ ہے جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا وہ اٹھانا چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، شرعی بھی ہے، اور ہمارا جو قانون ہے جو پاکستان کا اس میں بھی ہے۔ لیکن مسائل ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات بندہ اتنا بادل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ ایسی ہے تو میں یہ نہیں ایسا کرتا۔ لیکن میں جانی صاحب کو بھی کہوں گی کہ میں نے دوبارہ ان کا ایک انٹرویو سنا جس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نے مجھ سے خرچہ لینا وہ بیٹے کا وہ میں خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ قانون میں جائیں، عدالت جو خرچہ لگائے گی میں وہ خرچہ دوں۔ تو میں سجاد جانی چونکہ میں بھی فیصل آباد سے ہوں وہ بھی فیصل آباد سے ہیں، اس حوالے سے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بجائے عدالت میں جانے کے اگر کوئی اچھے لوگ بیچ میں شامل ہو جائیں اور آپ ان کے ذریعے اگر آپ اپنے بیٹے کو خرچہ پہنچائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی، اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو اخلاقی قد ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھے گا، آپ کو لوگ ماشاءاللہ بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کیونکہ آپ فیصل آباد سے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح کریں کہ قانون میں جانے کی بجائے عدالتوں میں جانے کی بجائے تو وہ پنچایت میں ایک اکٹھی کر کے اس میں ایک معقول خرچہ جو بچے کا ہوتا ہے اگر وہ لگ جائے تو وہ اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو دینی فریضہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اخلاقی فریضہ بھی پورا ہو جائے گا، اور جو آپ کا جو ایک نام ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 4 شادیاں کی، 5 شادیاں، وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے 2 لوگ جب آپس میں طے کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی ہوتا ہے تو وہ شادی پھر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہی ہے میرا کوئی مقصد فیم لینا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ خدارا اور بھی میں لوگوں کو کہتی ہوں، میرا اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا جو مسائل آ جائیں جو بہت ہی پرسنل ہو اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہو چاہے سال 2 سال، لوگ تو کہتے ہیں اب پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جس کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کر کھانا بھی آپ کھا لیتے ہیں تو کبھی آپ اس کی برائی نہیں کرتے، یہ تو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے کتنا کلوز ہوگا پھر اس میں سے آپ کی ایک اولاد بھی ہے، بھلے یعنی وہ اپنا کیا اس کو کہتے ہیں بچے کو کبھی نہ ملے، بھلے وہ بچہ ماں سے اٹھ کے باپ کے پاس چلا جائے، لیکن اس بچے کا جو باپ سجاد جانی رہنا ہے اس کی ماں جو ابیرہ ہی رہنی ہے۔ تو میری دونوں سے اپیل ہے اور اس حوالے سے میری اور بھی پیرنٹس سے جو اس طرح اپنا سیلیبریٹیز بھی ہیں اور اکثر ہم لوگ اس طرح کی جو انٹرویو سنتے ہیں اور ہمارے جو یوٹیوبر بھائی ہیں جو اینکر ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے مسائل جو ہے نا ایسے لے کے جو ہے نا وہ اپنی فیم حاصل کرنے کے لیے سمجھ لیں یا اس بات کو بڑھا چڑھا کے کہ جی فلاں بندے نے اس طرح کر دیا گھر میں آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور خواتین اپنے مردوں کے خلاف باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور مرد اپنی بیویوں کے یا ایسی بیویوں کے جو چھوڑ چکے ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں یہ معاشرے کو گراوٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ کوئی اخلاقی طور پہ اچھی بات نہیں ہے، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل جو ہمارا جو خطہ ہے ہمارا جو ملک ہے جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ظاہر ہے ہم پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمیں دیکھا سنا جاتا ہے، اور وہاں پہ کہیں گے کہ اس طرح کے جو گھریلو مسائل ہیں وہ بھی اگر ہم یوٹیوب پہ لے آئیں اور اس طرح ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ویسے تو پلیٹ فارم ہے آپ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو معاملات گھر بیٹھ کے یا قانونی طور پہ ہو سکتے ہیں تو اس کو لے کے جو چینلز پہ آنا وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہا ہو، ظاہر ہے جب وہ رہا ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا یا آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں گے، اب آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، اب آپ کو جو ہے نا گریسفلی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، یہ سجاد جانی اور عبیرہ کے لیے بھی ہے یہ بات اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے جو لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہیں، خدا را اپنے آپ کو
یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ کسی کی اگر سچی بات بھی دیکھو تو اس کو بھی چھپاؤ، بلکہ ہم جھوٹے الزام ایک دوسرے پہ لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ میں ابیرہ سے بھی کہوں گی کہ میرا کوئی آپ سے نہیں ہے، نہ جانی صاحب سے ہے، وہ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہو۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے توسط سے دوسروں کے لیے، کہ جب آپ کسی کے ساتھ وقت گزار لیتے ہو، پھر آپ کو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ کو صبر ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا بیٹا اللہ نے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو سبب بھی لگائے گا، اس کے رزق کا بھی سبب لگائے گا۔ اور جانی صاحب سے اپیل ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ میرا بیٹا ہے، آپ کو کسی طریقے اپنا جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ اس بچے کو اپنا خرچہ پہنچائیں۔ اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہو سکتی۔ مجھے امید ہے میری ان باتوں سے کسی کو برا نہیں لگے گا اور میری اس بات کو وہ مثبت طریقے سے لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اجازت دیتی ہے اخبار میں۔